نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ملک اور زبان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنی مصروف ترین زندگی سے وقت نکال کر دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کو اردو بولنے، لکھنے اور سمجھنے کی تربیت دیتے نظر آتے ہیں۔ اور میں نے سوچا کہ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، چلو ہم بھی ایک چھوٹا سا کام کر لیں جی۔ تو یہی سوچ آئی، یہی فکر ہے، کیونکہ اگر ہماری یہ نیشن جو آنے والی نیشن ہے یہ اچھی ہوگی تو ہمارا ملک پاکستان اور جہاں جہاں بسیں گے وہ خوبصورت بنتا جائے گا۔ بے شک بے شک، کیونکہ انسان کے کردار سے ہی سب کچھ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہم ان کو وہ چیزیں دے رہے ہیں، ہم اس پلیٹ فارم سے عشق پاکستان اوورسیز سے وہ چیزیں دے رہے ہیں جو انہوں نے، اور یہ کام وہ کسی لالچ میں نہیں بلکہ اپنے ملک اور اپنی اردو زبان کی محبت میں کرتے ہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں حال ہی میں منعقد ہونے والی ایک تقریب کے بارے میں جو کہ شارجہ میں منائی گئی۔ اس تقریب کو پاکستانی ایسوسی ایشن میں منعقد کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے دل کھول کر اپنا حصہ ڈالا، جیسے کہ محمد عاصم حسین چشتی، ڈاکٹر فردوس نسیم، ڈاکٹر بو عبداللہ، میڈم شہناز، ان سب کے نام سہرے فہرست ہیں۔ اور اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا ڈاکٹر امانت علی شاکر نے، جو کہ ہر سال آنے والے پاکستانی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں اور ہمیشہ پاکستانیوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، پھر نعت رسول مقبول پڑھی گئی اور بچوں نے حدیث شریف ترجمے کے ساتھ سنائی، اور پھر قصیدہ بردہ شریف پیش کیا گیا۔ اس تقریب کو خاص جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ترتیب دیا گیا، جس میں سیرت النبی کی روشنی میں انسانیت کا سبق دیا گیا۔ اس تقریب کا خاص مقصد بچوں کو اردو زبان سے محبت کرنا سکھانا تھا، تاکہ پاکستان سے دور رہنے والے بچے بھی اسی طرح اردو زبان سیکھیں جیسے پاکستان میں رہنے والے بچے سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اور بچوں نے ایک سے بڑھ کے ایک تقریر کی اور خوب داد وصول کی۔ تقریب کے جج صاحبان نے سب کی پرفارمنس دیکھی اور جو سب سے اچھا مقرر